تھے ان کے جا کے انہوں نے گھر کے ان کے سارے بچوں کو ختم کر دیا. کنہوں نے؟ ہندوستان والوں نے. کیوں؟ یا ان کو استعمال کیا ہمارے خلاف. آپ کیا کہہ رہے ہیں جنرل میں صاحب؟ کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں. اور کوئی لسٹ اتنی سینسیٹیو لسٹ نہیں تھی جو اسمگلرز پکڑے جاتے ہیں ان کی لسٹ تھی وہ. جنرل صاحب اگر ایک چیز سینسیٹیو نہیں ہے تو پھر اس پہ اتنا، اسمگلرز پکڑے جاتے ہیں ان کی لسٹ تھی وہ. جنرل صاحب اگر ایک چیز سینسیٹیو نہیں ہے تو پھر اس پہ اتنا برا کیا کیا انہوں نے؟ خود آپ کہہ رہے ہیں وہ سینسیٹیو نہیں ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنی سینسیٹیو نہیں ہے، لیکن اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. میں اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں اگر میرے پاس وہ لسٹ آتی. سر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سی ٹی بی ٹی پر دستخط اس لیے نہیں کرنے چاہیے، اگر ہم سی ٹی بی ٹی پر دستخط کر دیتے ہیں تو پھر ہماری جو یہ ہیں انسٹالیشن یہ کھل جاتی ہیں انسپیکشن کے لیے. اور آپ کا یہ خدشہ ہے، آپ نے کہا کہ ہمیں سی ٹی بی ٹی پر اس لیے سائن نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان سے دوسروں کو ہماری ایٹمی تنصیبات کی صحیح لوکیشن کا علم ہو جائے گا، اور یہ ایسی اطلاع ہے جو اب تک کسی کے پاس نہیں ہے. اگر ایسا ہو گیا تو امریکہ بھارت کی مدد سے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دے. کہ یہ جس وقت میں نے آرٹیکل لکھا ہے اس وقت تو امریکنز ہمارے ملک کے اندر اس طرح نہیں بیٹھے ہوئے تھے جس طرح اب بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر F-16 پاکستان نے لے لیے جو 5 بلین کا کانٹریکٹ ہوا ہے اور اس کی ایک ٹرم ہے کہ ان کے آدمی آ کے ہمارے سارے ایئر بیسز کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو پھر تو جتنی ساری کی ساری انفارمیشن ہے پوری کی پوری امریکنز کے پاس چلی جائے جنرل گی. صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا حقیقت میں امریکہ کے پاس ہماری ایٹمی تنصیبات کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے؟ پہلے ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں تھی جتنی اب ہے. جب آپ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت امریکہ کے پاس پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے کتنی انفارمیشن تھی؟ اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی انفارمیشن ان کے پاس. آپ کے علم میں کیا ہے کتنی تھی؟ پرسنٹیج وائز کا تو ہمیں بھی نہیں پتا ہے. آپ کو بھی نہیں پتا ہے اور آپ کسی کو بھی نہیں پتا. یہ اتنی کسی کو بڑی بھی نہیں ایجنسی چلا رہے پتا. تھے. یہ کسی کو بھی نہیں پتا. ابھی آج کا بھی کسی کو نہیں پتا. وہ ابھی جو F-16 کے اندر انہوں نے کلاس کیوں ڈالی ہے پاکستان کے اندر آنے کی. اور میں جس وقت ڈی جی آئی ایس تھا میں نے سب سے پہلے اپوز کیا تھا کہ یہ ان کا جو جہاز C-5A آ کے لینڈ کرتا ہے چکلالہ میں جہاں 500 گز کے اندر کوئی پاکستانی نہیں جا سکا، اس کو فوراً بند کیا جائے. لیکن وہ نہیں بند ہوا. آپ نے ڈیفنس جنرل میں مضمون لکھا جون 1998 کو. آپ نے لکھا کہ اوجی کیمپ اس لیے اڑایا گیا کہ کوئی وہاں پہ 500 سٹنگر میزائل موجود تھے. امریکہ کو یہ احساس ہو گیا کہ روس افغانستان سے یک طرفہ طور پر نکل جائے گا اور یہ میزائل پاکستان کو مل جائیں گے جس سے بر صغیر میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا. کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ فگرز are not correct, but the fact of the matter is یہ فگر آپ نے دیے ہیں اور آپ کا مضمون ہے. ڈیفنس جنرل والے نے جو پبلش کرنے والے نے اگر غلطی کر دی ہے، ایگزیکٹ نمبرز کا تو پتہ نہیں تھا ہمیں. This is what the Americans were saying, that there were still 500 Stinger missiles. میرا تو ISI کے ساتھ اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جو ٹیم امریکنز نے بھیجی تھی ہمارے پاس وہ سوال بار بار ایک پوچھتے تھے کہ where were the Stingers stacked. بار بار یہی سوال پوچھتے تھے. تو وہ جو اس کا JCO کنسرن تھا، اس کا NCO کنسرن تھا. کون تھا JCO؟ وہ مر گئے نا اسی میں، بلاسٹ میں مر گئے تھے سارے کے سارے. اور آفیسرز کو پتہ نہیں تھا کہ کون سی چیز کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. آفیسرز کو پتہ نہیں تھا سٹنگر میزائل کہاں پڑے ہیں؟ پتا ہوگا کسی کو. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بڑا جو ہینگر تھا اسی کے اندر پڑے ہوئے تھے. And then they found out certain wars and certain other things of the burnt Stinger missiles. Now why they did not want those missiles? اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ it is the Americans who caused the destruction of OGD camp for the simple reason that the advisors that the Americans sent to us, 2 of them were from America, were based in America, and 2 were based in Western Europe. The troops that I demanded had not reached from Kharia to Rawalpindi. How could these people reach earlier than those people? میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے اگر اڑانے والوں کو پتا تھا کہ یہ بلاسٹ ہونے والا ہے. The moment the blast news went up, these people were already concentrated at some place اور ان کو جو ہے اکٹھا کیا ہوا تھا، جہاز میں اسپیشل میں بٹھایا اور ان کو یہاں پہ لینڈ کرا دیا. اور وہ بار بار آ کے ایک ہی سوال پوچھتے تھے وہ سٹنگر میزائلز کا. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ امریکہ نے صرف اس لیے اٹھایا کہ اگر وہ 500 سٹنگر میزائلز پاکستان کے ہاتھ آ جاتی تو ہندوستان جو تھا ایئر بیلنس جو تھا وہ پاکستان کے حق میں چلا جاتا. آگے چلتے ہیں سر. آپ کو 1988 میں اوجی کیمپ کی صفائی کا کام دیا گیا تھا. بیکاز آئی واز ڈائریکٹر جنرل انجینئرس.
اور یہ انجینئرز کا کام ہے. یہ دھماکہ ہو گیا. یہ دھماکے کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ادھر ISI کا کچھ ہے. میں تو آج بھی سارا کے سامنے کنفیس کرتا ہوں, پوری آرمی کو کسی کو نہیں پتا کہ ہمیں تو OJD کیمپ کا یہ پتا تھا یہ آزاد کشمیر کے کوئی یونٹ ہوتے تھے. ہم اس کو وہاں برج کھیلا کرتے تھے. آپ برج کھیلا کرتے تھے؟ ہاں بالکل. اچھے پلیئر ہیں آپ. 3 چیمپئن شپ جیتی ہوئی ہیں. آپ نے کہا کہ آپ پہلے جنرل ہیں جس کی لمبی داڑھی تھی, اور آپ نے اسٹیبو کو اور ٹریڈیشن کو توڑ دیا کہ جنرل صرف کلین شیو ہی ہو سکتے ہیں. ہاں تو میں تو اب بھی کہتا ہوں حقیقت ہے. اس سے پہلے کسی جنرل کی داڑھی نہیں تھی ڈیورنگ سروس. نہیں تھی؟ نہیں. کیا منع ہے, ممانعت ہے؟ ہم انگریزوں کے غلام تھے, رکھ سکتے تھے, ہیں بھی, ابھی بھی ہیں. آپ نے مارچ اپریل 93 میں وزیر اعظم نواز شریف کو یہ تجویز دی کہ دبئی میں ڈیفنس فیئر کے موقع پر یورینیم فروخت کی جائے. آپ اس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ڈپلیٹڈ یورینیم کی بڑی تعداد موجود ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ جو ہے نا, یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ بالکل غلط پڑھا ہے. سر یہ ہے ڈیفنس جنرل بریکنگ دی شیکلز آن گریٹ پرووکیشن. سر یہ ذرا آپ پڑھ لیجئے. In March, April 93, I had proposed to the then Prime Minister Nawaz Sharif to put the display and sale at Dubai Defence Fair armored, piercing, fin stabilized, depleted uranium rounds to convey that we have tons of depleted uranium, that we can produce thousands of DU rounds and we don't need to steal a few grams of weapon grade plutonium from power plants. I don't know یہ کیوں آپ اس کا جو ہے اس کے اوپر کئی چیزیں ہم نہیں بتانا چاہتے. سر یہ آپ نے لکھی ہے, میں نے کہیں سے میں نے لکھی ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا جنرل صاحب پہلی بات تو ہے کہ پلیز دیکھیے میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں وہ آپ کی لکھی ہے. میری لکھی ہوئی ہے لیکن میں نے اس کو خود تو ایکسپلین نہیں نہ کیا, اس کی وجہ ہے. اب آپ پہلے یہ پڑھ دیجیے مجھے, پھر آپ ایکسپلین کریں. میں انہیں اسی لیے یہ جاننے کے لیے تو آپ کو آگے رکھا ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. APFS DU یہ ٹینک کا ایک اسپیشل ایمونیشن ہے جس کا کور جو ہے ڈپلیٹڈ یورینیم کا بنا ہوتا ہے, اور اس کا ویٹ جو ہے تقریباً 13 کلو گرامز ہوتا ہے. پاکستان کے اوپر جو یہ ہمیں نہیں دے رہے تھے اٹامک کہہ رہا ہوں, وہی نیوکل پاور الیکٹریسٹی جنریٹنگ جو سسٹم ہے وہ ہمیں صرف اس لیے نہیں دے رہے تھے, اور ریزن اس کی یہ کہتے تھے کہ یہ اس میں سے enriched plutonium لیں گے. This particular thing that I have written, factually I had gone to the Prime Minister, then Prime Minister. دنیا کے سارے لوگ وہاں پہ آنے تھے. تب نواز شریف نے آپ سے یہ پوچھا کہ کیا یہ آئیڈیا آپ نے وحید کاکڑ سے ڈسکس کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ کاکڑ یہ باتیں نہیں سمجھتا, وہ ایک میڈیاکر ہے. I still say that. اس میں کون سی عجیب بات ہے. اللہ رب العزت انٹیلیجنس کے پرفیکشن کے اوپر کسی کو چیف نہیں بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ بنگی کے بیٹے کو صدر بنا سکتے ہیں, صدر کے بیٹے کو بنگی بنا سکتے ہیں. سر کبھی آپ اس ریس میں تھے؟ کس میں؟ چیف آف آرمی اسٹاف بننے کی اس ریس میں جس وقت یہ بنا ہے. I was the senior most. I was offered. The first person جس کو آفر کیا گیا تھا میں تھا. میں نے کہا تھا it is too late now. اب میں ان چیزوں کے اندر میں نے نہیں آنا, اب میں جو آخرت کی تیاری کے اوپر لگوں گا. آپ یہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتے, پاکستان کے تمام آدمیوں کی آخرت سی بن جاتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر کیا یہ حقیقت ہے کہ امریکہ نے آپ کو DGISI کے عہدے سے ہٹوایا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر چیف جسٹس, پھر وہ آپ کو امریکہ آپ کو بطور آرمی چیف کیسے قبول کر لیتا؟ نہیں تو یہی تو بات تھی نا. یہ تو پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے مجھے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ جس وقت وہ ریکمنڈیشنز ہوئی تھیں تو پھر وہ نواز شریف کا اور غلام اسحاق کا ڈفرنس تھا. تو جس وقت ہم آئے غلام محمد کے نام کے اوپر تو میں نے کہا یہ سارے کے سارے ناموں میں سے ایک ہی آدمی شریف ہے اور ریلیجس مائنڈڈ ہے, اور اس وقت اس فوج کو دین کی بہت سخت ضرورت ہے. تو اس نے کہا تھا کہ isn't one enough already? How can we have two of you? اچھا وہ آپ کے بارے میں اشارہ کر رہے تھے؟ میری طرف اشارہ کر رہا تھا. نگران وزیر اعظم بلخش مزاری کے مطابق انہوں نے آپ کو امریکہ کے کہنے پر نہیں ہٹایا تھا, بلکہ بہت سے برادر اسلامی ممالک نے آپ کے خلاف شکایت کی تھی کہ آپ ان کے ملک میں دہشت گردوں کے ذریعے گڑبڑ پیدا کر رہے ہیں, اور مزاری کو یہ ڈر تھا کہ اگر انہوں نے آپ کو نہ ہٹایا
تو اسلامی کانفرنس کی میٹنگ میں مسلم ممالک